وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل سعادت احترام سورہ بنی اسرائیل کی 29 نمبر آیت مبارکہ سے آج ہماری تلاوت کا آغاز ہے۔ جو احباب نئے تشریف لائے ہیں ان کے لیے یہ سورہ مبارکہ 15ویں پارے کی پہلی سورت ہے۔ اس کا نام بنی اسرائیل ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کے تذکرے کے حوالے سے اس سورت کا نام ہی سورہ بنی اسرائیل ہے۔ حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل اور آپ کی اولاد کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل۔ انبیاء بھی اور امتی سب بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور اس کے بعد مسلمانوں نے ہجرت کرنی ہے مدینہ طیبہ، اور اس کے اندر معراج کا تذکرہ ہے ابتداءً، اور یہ ایک پیش خیمہ ہے سورت مبارکہ مدنی احکامات اور مدنی اور اسلامی معاشرے کی اٹھان اور سٹرکچر کے حوالے سے۔ یعنی جب اہل مکہ کو بار بار کہا گیا کہ تمہارے اندر یہ غلطی بھی ہے، یہ غلطی بھی ہے، یہ غلطی بھی ہے، تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ہم کیا کریں تو ہمارا معاشرہ بہتر ہو جائے۔ اب ان کے چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جوابات ایک ایسے معاشرے کے جس میں محبتیں ہوں اس کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں، جو معاشرہ مسلمانوں نے اس سورت کے نزول کے چند سال بعد مدینہ طیبہ میں قائم کرنا تھا۔ ایک بڑا مسئلہ والدین کی اطاعت تھا، اللہ نے اس کو بڑے اعلیٰ انداز میں بیان فرمایا اور والدین کے لیے دعا بھی سکھائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے محبت اور پیار سے پالا۔ اس کے بعد ذویل قربا، آپ کے بلڈ ریلیشن جتنے ہیں ان کے ساتھ گہرا تعلق، مسکین، مسافر، ان سب کے ساتھ اس نے سلوک، فضول خرچی کی ممانعت اور فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، یہ ساری باتیں ہمیں مدنی معاشرے میں بہترین ماحول کے لیے سکھا دی گئیں۔ آج بھی ایک اصول جو ہم سیکھیں گے پہلا، وہ میرے اور آپ ہر بندے سے ریلیٹڈ ہے کہ ہمیں خرچ کتنا کرنا چاہیے۔ انکم سے زیادہ اگر خرچہ ہوگا تو گھر بہتر نہیں چل سکے گا، اگر گھر بہتر نہیں چلے گا تو یقیناً عبادات، یکسوئی، یہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکیں گی۔ تو بہترین اصول یہ بیان کر دیا کہ اپنے ہاتھ کو اتنا بھی نہ کھینچو کہ تمہیں لوگ بخیل کہنے لگیں، اور اپنا ہاتھ اتنا بھی وسیع نہ کرو کہ تمہارے لیے کل کے دن کو گزارنے کے لیے کوئی زیادہ راہی نہ ہو۔ تو اعتدال، میانہ روی، یہ جو ہے اس اصول کو اللہ نے بیان فرمایا ہے پہلی آیت میں، اور پھر یہ فرمایا کہ جو تمہیں رزق ملتا ہے یہ تم کہتے ہو کہ میں نے محنت سے جوانی میں کمایا ہے۔ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ میں نے بڑی محنت سے جوانی میں پیسہ کمایا ہے، بیٹا تم ضائع کرتے ہو۔ اللہ نے رزق کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے کہ جس نے تمہیں صلاحیت دی تھی رزق کمانے کی اس کی طرف بھی دھیان کرو۔ اگر تمہیں صحت ہی نہ دیتا، تمہیں فانی نہ دیتا تو تم پیسے کیسے کما سکتے تھے؟ تو دو اصول ہیں، نہ بخیلی اختیار کرو، نہ فضول خرچی کرو، اور رزق تمہیں دیا اللہ نے ہے، تمہاری صلاحیتیں صرف اس کا سبب بنی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ وَلَا تَجْعَلْ، اور نہ بناؤ، یَدَكَ اپنے ہاتھ کو، مَغْلُولَةً باندھا ہوا، اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا نہ کرو۔ یہ بندھے ہونے کی جو تشبیہ ہے یہ ایسے ہے کہ انسان جیسے بازو ٹوٹتا ہے تو اپنے ساتھ باندھ دیتا ہے کہ وہ ہل نہیں سکتا۔ اپنے ہاتھ کو خرچے سے روکتے ہوئے بالکل باندھ نہ دو، الا اونوں کے کا، اپنی گردن کے ساتھ، اپنی اونوں کو اور گردن کے ساتھ باندھ ہی نہ دو کہ کسی کو دینے کی تمہیں ہمت ہی نہ ہو۔ ولا تبسطھا کل البسط، واو کا معنی اور لا تبسطھا، اور نہ ہی اس کو بسیط کرو، نہ ہی اس ہاتھ کو اتنا بچھاؤ کل البسط کہ سارے کا سارا ہی کسی کو دے دو فضول خرچی میں۔ فتقعد ملوما محسورا، اگر یہ تم دونوں کام کرو گے، بخل کرو گے تب بھی اور زیادہ خرچ کرو گے تب بھی، فتقعد تم بیٹھ جاؤ گے، ملوما محسورا، ملومن ملامت کیے ہوئے، اور محسورا تم ہر ایک کے در سے دھتکارے ہوئے اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ گے۔ کیونکہ ہم بھی ایک جملہ کہتے ہیں کہ عزت جو ہے وہ پیسے کی ہوتی ہے، شاید بندے کی نہیں ہوتی۔ تو اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا تو لوگ بھی تمہیں نہیں پوچھیں گے۔ فضول خرچی بھی نہ کرو، اور جو ہے وہ زیادہ
جو ہے ہاتھ باندھ کے رکھنا ہے یہ بھی نہ کرو، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ملامت والی ہیں۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یہ رزق کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب اے حبیب، یبسط، بسیط کرتا ہے، کھول دیتا ہے، الرزق، رزق کے حوالے سے، لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ تو رزق کا تصور جو ہے یہ اللہ کے چاہنے کے ساتھ ہے، یہ پڑھائی لکھائی کے ساتھ نہیں ہے، یہ تقوی پرہیزگاری کے ساتھ نہیں ہے، یہ فن کے ساتھ نہیں ہے، یہ اللہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ اس کا کوئی معیار نہیں ہے کہ کوئی بندہ زیادہ نمازیں پڑھے گا تو پیسے زیادہ ہوں گے، ورنہ کافروں کے پاس پیسہ نہ ہوتا۔ اس لیے یہ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق دے دیتا ہے، وَيَقْدِرْ، اور جس کو چاہتا ہے اللہ اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اپنے بندوں کو، خبیرہ، خبر کے حوالے سے، بصیرہ، اور انہیں دیکھنے کے حوالے سے۔ اگر کوئی پریشان ہو کہ میرے رب نے میرا مال جو ہے وہ کھینچ لیا ہے، تو اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، وہ بندوں کو جانتا ہے۔ شاید یہ پیسہ اس کے لیے بہتر نہ ہوتا، اس کی اولاد کے لیے بہتر نہ ہوتا، تو تھوڑے عرصے کے لیے اگر کوئی تنگ دستی آ گئی تو اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہے، اللہ وقت کھول دے گا۔ ایک دوسرا اصول مدنی معاشرے کا پہلے بیان کیے تھے، والدین کے حقوق، کہ اولاد کو چاہیے ان کی اطاعت کرے، ان کے لیے دعا کرے۔ اب ہو رہے ہیں والدین کے فرائض، کیونکہ حقوق اور فرائض جو ہیں ان کے بغیر معاشرہ آگے نہیں چل سکتا۔ تو والدین کے فرائض یہ بھی ہیں کہ وہ اولاد کی تربیت کریں، اولاد کو قتل نہ کریں۔ اللہ نے ان کے رزق کا سامان خود کر دیا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، واو کا معنی، اور لا تقتلوا، نہ قتل کرو، اولادکم، اپنی اولادوں کو، خشیت، ڈر سے، املاک، مفلسی اور غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ یہ خاص تناظر وہ ہے جس میں مکی مزاج کو سامنے رکھا گیا کہ لوگ اپنی اولادوں کو قتل کر دیتے تھے، لیکن اس کے اندر سے آج ہم مسائل نکال سکتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ اولاد کا قتل کرنا جسمانی اعتبار سے نہیں ہوتا، اگر ان کی اچھی تربیت نہ ہو اور ان کی فکر کو مار دیا جائے، صالح اور نیک فکر کو، تو پھر بھی یقیناً اولاد کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہمارے جدید دور کے مسائل آ سکتے ہیں، ایبارشن آ سکتی ہے، فیملی پلاننگ آ سکتی ہے کہ دو بچے خوشحال گھرانا، یہ جو نعرہ ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حالات کے وقت، پریشانی کے وقت تو اسلام اس کا قائل ہے، لیکن عام روٹین میں اگر اللہ نے صحت دی ہے مرد اور عورت کو اور وسائل دیے ہیں تو پھر اسلام میں بچے 2-3 کا تصور نہیں ہے، جو اللہ نے اولاد لکھی ہے وہ ہو۔ لیکن اگر تم یہ کہو کہ پڑھیں گے کہاں سے، اخراجات کہاں سے آئیں گے، تو یہ چیزیں اللہ کے توکل کے خلاف ہیں۔ اور ایبارشن اگر ڈاکٹر ماہر طبیب ریکمینڈ کرے کہ جس میں زچہ بچہ کی صحت کو خطرہ ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن باقاعدہ ایک اس کا ادارہ بنا کے یہ کاروبار بنا لینا کہ جی بچے اب 2 ہی اچھے ہیں، تو یقیناً یہ ایبارشن بھی انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، عورت کی صحت کے لیے نقصان دہ۔ نحن نرزقہم وإیاکم، یہ ایک توکل والی بات ہے کہ اولاد کو قتل نہ کرو، اور تمہارا جو رزق ہے یہ شاید تمہاری اولاد کی وجہ سے تمہیں ملتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا جی کہ بیوی بچے اپنا رزق خود لے کے آتے ہیں، یہی وہ بات ہے۔ نحن نرزقہم، نحن ہم، نرزقو ہم رزق دیتے ہیں، ہم ان کو، پہلے ان کے رزق کا تذکرہ ہے، میرے اور آپ کے رزق کا تذکرہ پہلے نہیں ہے، پہلے اولاد اور بیوی بچوں کے رزق کا تذکرہ ہے۔ نحن نرزقہم، ہم انہیں رزق دیتے ہیں، وإیاکم، اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ تو یہ ایک میں بڑی ایمان افروز کیفیت ہے کہ تم ان کے رزق کے ذمہ دار نہیں ہو، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، شاید تمہیں بھی تمہاری اولاد کی وجہ سے مل جاتا ہے۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، ان قتلہم، بے شک اولاد کا قتل کرنا، کانا ہے، خطئا کبیرا، ایک بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑی خطا ہے۔ انسانی معاشرے کو آگے بڑھاؤ، اللہ کی مخلوق کو، نہ کہ انہیں تم قتل کرو۔ اب مدنی معاشرے کے یہ 2 اصول اس صفحے پہ بیان ہو گئے، فضول خرچی بھی نہ کرو اور جو ہے وہ بخل بھی نہ کرو، پھر ہے جی اولاد کو قتل بھی نہ کرو۔ ایک تیسرا بہت بڑا اصول جو اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہے وہ مدنی معاشرے کا اصول ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ جو زنا کا معاملہ ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا، واو کا معنی اور لا تقربوا، اور قریب نہ جاؤ، الزنا، زنا کے، مرد اور عورت کا ایسا تعلق جو شریعت کے اصولوں کی پاسداری کے بغیر ہو، 2 گواہوں کے بغیر ہو، حق مار کے بغیر ہو، وہ زنا کہلاتا ہے۔ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ زنا کرو نہیں، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ،
یہ جملہ بڑا غور طلب ہے کہ حضور نے اور قرآن مجید کی تعلیمات میں صرف برائی کو برائی نہیں کہا گیا، برائی کی طرف لے جانے والے جتنے راستے ہیں ان کو بھی برائی کہا گیا۔ اس سے پہلے ہماری تربیت کر دی گئی کہ آنکھوں سے غیر محرم کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، اور سوچ کوئی ایسی لانا جو اس طرف لے جائے۔ پھر اس غلط کام کی طرف جانے والے جتنے راستے ہیں ان کو باندھ دیا ہے۔ مثلا عورت کو پردے کا حکم دیا ہے، لیکن عورت کے پردے سے پہلے مرد کے پردے کا حکم ہے، اور مرد کو یہ کہا کہ تم اپنی نگاہ نیچی رکھو، پھر عورت کو کہا کہ تم بھی اپنی نگاہ نیچی رکھو اور بھاری چادر اوڑھ کے جو ہے وہ باہر نکلا کرو۔ یہ جو نقاب آج کل ہے بڑا پروفیشنل، اس سے قرآن نے بڑی پیاری بات کہی ہے۔ قرآن نے کہا ہے بھاری چادر کر لو، اس بھاری چادر میں تمہارے اعضاء نظر نہیں آئیں گے، اب اس میں جو چہرہ ہے وہ بھی حت الوسع نظر نہیں آئے گا، لیکن عورت کو اپنے جانے کا راستہ اور چیزیں اس کو خوبصورت بھی لگے گی۔ تو یہ جو آج کل کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں نقاب اور برقع، اس میں فیشن زیادہ ہے، اٹریکشن زیادہ ہے، اس میں ٹائٹنس زیادہ ہے۔ اسلام پردے میں قائل یہ ہے کہ بھاری چادر کر لو، وہ بھاری چادر ہی کافی ہے۔ آج کل دہشت گردی کے دور میں کوئی ٹوپی والا برقع پہنے گا تو بھی خدشہ ہی ہوگا، جیسے وہ جالیوں والا عموماً برقع پہنا جاتا ہے۔ تو بہرحال جس میں انسانی باڈی اور اعضاء نظر نہ آئیں، کھچا ہوا نہ ہو، ٹائٹ نہ ہو، تو وہ برقع ٹھیک ہے کسی بھی کیفیت میں۔ انہو کان فاحشہ وساء سبیلا، بے شک یہ جو زنا ہے کان فاحشہ، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، کیونکہ یہ ایک اور دو بندوں تک محدود نہیں رہے گی، یہ پھر اگلے خاندان میں کنورٹ ہوگی، اس کی اولادوں تک چلے گی، اس لیے یہ بہت برا راستہ ہے۔ وساء سبیلا، واو کا معنی اور ساء برا ہے، سبیلا راستہ، اس سے تمہارا نسب خراب ہو جاتا ہے۔ ایک پورا خاندان، ایک بچہ پیدا ہوا زنا سے، اس کا باپ کون ہے کوئی پتہ نہیں، یہ آگے کیسے چلے گا کوئی پتہ نہیں، اس کو پراپرٹی میں حصہ کہاں سے ملے گا کوئی پتہ نہیں، ایک پورا سسٹم جو ہے اس کو ڈی ٹریک کر دیا، ایک انسان کے راستے کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ وہ کہاں جائے گا۔ تو دو باتیں فرمائیں، انہ کان فاحشہ، یہ زنا کرنا بہت بڑی بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور نہایت ہی یہ برا راستہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو شفقت کون دے گا؟ ایک ایسا بچہ جو زنا سے پیدا ہوگا وہ شفقت سے محروم رہ جائے گا، اس کو جو ہے وہ جان مال اور عزت کے حقوق جو ہیں ان کا تحفظ نہیں ملے گا۔ اس مدنی معاشرے کا اگلا اصول وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اس کا اگلا اصول یہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا، اور قتل نہ کرو، النفس، کسی نفس کو، الَّتِي، جس کو حرم اللہ، اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اس نفس کو قتل نہ کرو، الا بالحق، مگر کہ کچھ راستے ایسے ہیں جن میں بندے کو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بندہ خود نہیں کرے گا کہ کسی نے کو مار دیا تو تم اس کے بدلے میں اس کو مار دو۔ یہ پورا پروسیجر ہے جس میں ایک پوری سٹیٹ اور پورا ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ انوالو رہتا ہے، ورنہ جان کے بدلے جان لوگ لیتے رہیں گے تو یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ یہ جو حق قتل ہے یہ کتنی صورتوں میں ہے، اگر ایک شادی شدہ بندہ زنا کرتا ہے تو شریعت نے اس کی سزا سٹوننگ رکھی ہے، تو یہ بھی قتل ہے، لیکن الا بالحق، مگر کس کے ساتھ ہے؟ حق کے ساتھ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک بندہ کسی اور کو قتل کرے اور بدلے میں اس کو جو قتل کرنا ہے یہ حق کے ساتھ قتل کرنا ہے، لیکن یہ بھی کون کرے گا؟ یہ بھی سٹیٹ کرے گی۔ اور تیسرا ہے اگر کوئی مرتد ہو جائے تو اس کی سزا بھی شریعت میں بڑی سخت ہے، اور وہ ارتداد قتل ہے۔ یہ اتنی سخت سزا کیوں رکھی؟ تاکہ اس معاملے کی طرف آئے ہی کوئی نہ۔ اسلام شاید ایسی سزا دینا نہیں چاہتا، لیکن کڑی اتنی رکھ دی ہے تاکہ اس کی طرف کو لوٹ کے ہی نہ ہے۔ تو ایک معروض سا سوال ہے کہ کسی انسان کو قتل کرنے کی جائز صورتیں حق کے ساتھ قرآن و حدیث میں کتنی ہیں؟ 3 ہیں۔ شادی شدہ بندہ جو زنا کرے، قصاص میں جو بندہ قتل ہو، اور مرتد جس کو مارا جائے، یہ تینوں جو ہیں وہ حق کی کیفیت کے ساتھ ہیں۔ لیکن یہ بندہ قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے، بلکہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو مینج کرے۔ اب اگلے سوال ہے کہ کوئی کسی کو قتل کیوں کرتا ہے؟ اب اگر ریاست اور عدالت اپنے پروسیجر کو پورا نہیں کرتی، لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، تو پھر لوگ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں۔ اس لیے عدل اور انصاف قرآن کا بہت بڑا موضوع ہے۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ یہ تھوڑی سی تسلی دی گئی ہے جس قبیلے کا آدمی مارا گیا ہے، جو مظلوم ہیں، جن کو مار دیا گیا، شریعت ان کو اصول بیان کر رہی ہے کہ تمہارے لیے تو شریعت نے اصول رکھا ہے کہ جس نے تمہیں مارا ہے اس کو مارا جائے گا، لہذا تمہاری پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، تم اس قتل میں اسراف نہ کرو۔
جیسے قتل ہوا ہے بندہ ویسے ہی کرو، اس کے کان نہ کاٹو، مسئلہ نہ کرو، زیادہ اس کے اوپر زیادتی نہ کرو۔ اگر تم قتل کے بدلے صرف قتل ہی دعویٰ کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری ضرور مدد کر دے گا۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ قتل ہو گیا ہے، مظلوم ہے بیچارہ، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر دے گا، وہ اللہ کے حضور سرخرو ہو کے جائے گا، اللہ اس کو بخش دے گا۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، واو کا معنی اور، من جو، قتل قتل کیا جائے، مظلومہ ناحق، جو بندہ ناحق قتل کر دیا جائے تو فقد جعلنا لولیہ سلطانا، فا کا معنی پس، قد کا معنی تحقیق، جعلنا ہم نے بنا دیا ہے، لولیہ اس کے ولی اور وارث کے لیے، سلطانا دلیل، ہم نے دلیل رکھ دی ہے۔ وہ دلیل یہ ہے کہ جان کے بدلے جان ہے، تو جو قصاص کا مطالبہ ہے اور اس کا جو حق ہے یہ اس کو دے دیا گیا ہے۔ فلا یسرف فی القتل، اسے یہ نہ چاہیے کہ خود بندوق اور غلیل اٹھا کے جائے اور کسی کو مار دے۔ فلا یسرف، فا کا معنی پس، لا یسرف زیادتی نہ کرے، فی القتل اس کے قتل کرنے میں۔ تو پیچھے تھا مال میں زیادتی اور یہاں ہے جان میں زیادتی، تو زیادتی دونوں چیزوں میں ہے۔ وہاں کیا کہا کہ تم فضول خرچی نہ کرو، وہاں بھی یہی الفاظ ہیں، اور یہاں بھی یہی الفاظ ہیں کہ کسی کی جان کے درپے ہو کے تم فضول خرچی نہ کرو، اس کے حقوق وائلیٹ نہ کرو۔ یہ اگلا جملہ بڑا ایک تسلی والا ہے، انہو کان منصورا، انہو بے شک وہ آدمی جو مارا گیا ہے ناحق، کان منصورا وہ ایسا آدمی ہے جو منصور ہے، جس کی مدد کی گئی ہے۔ ناصر ینصرو کا معنی ہے مدد کرنا، ناصر مدد کرنے والا، اور منصور جس کی مدد کی جائے۔ بے شک وہ تو ایسا آدمی ہے کہ جس کی مدد کی گئی ہے، اللہ بھی مدد کرے گا، اور جو قاتل ہے اس کو بھی اپنے انجام تک پہنچایا جائے گا، اللہ ضرور مدد کر دے گا معاشرے کے لوگوں کی، تاکہ آئندہ کوئی ایسا کام نہ کرے۔ اس مدنی معاشرے کا ایک اگلا اصول یہ ہے کہ یتیم کے مال کے قریب تک بھی نہ جاؤ۔ عربوں میں رواج ہوتا تھا کہ اگر کوئی یتیم، جنگوں میں کوئی بندہ مارا گیا، اس کا بچہ بچی، یتیم بچے، اس کو اپنے گھر میں رکھ لیا، چاچے نے، مامے نے، قریبی رشتہ داروں نے، لیکن ان کے مال کو غلط استعمال کرتے، انویسٹ کرتے، پرافٹ پورا نہ دیتے، یا یہ ہے کہ ان کو ان کی تربیت پوری نہ کرتے۔ قرآن نے ان کا اصول بیان کر دیا، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، ہاں اگر اس کو انویسٹ کرو تو ان بنیادوں پہ کرو جن میں تمہیں بھی فائدہ ہو اور بچے کا مستقبل بھی بہتر ہو جائے، اور اس کے بعد جب تک وہ بالغ نہ ہو اس وقت تک اس کو مال دو بھی نہ، تم مال اپنے پاس رکھو، جب بالغ ہو جائے پھر مال اس کو دے دو، وہ خود یوٹیلائز کر دے گا۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ وَلَا تَقْرَبُوا، واو کا معنی اور، لا تقربوا قریب تک بھی نہ جاؤ، مال الیتیم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ہاں قریب تم جا سکتے ہو، بالتی اس طریقے پر، هِيَ أَحْسَنُ جو اچھا طریقہ ہے۔ وہ اچھا طریقہ کیا ہے کہ اس کے مال کو انویسٹ کر لو، وہ تو ابھی نابالغ ہے، پرافٹ اس کا بھی رکھتے جاؤ، جو تمہاری اپنی محنت ہے وہ تم اپنا معاوضہ بھی رکھتے جاؤ، تو کوئی شرکت مزاربت والا اصول بنا لو، نہ کہ اس کے مال کو ہڑپ کر جاؤ۔ ہاں پھر یتیم کو تم کب دے دو، اس کے ہینڈ اوور کب کرو، حتیٰ یبلغ اشدہ، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ وہ پہنچ جائے، بالغ ہو جائے، اشدہ اپنی شدید پختگی کی عمر کو، جب اس کی سوچ پختہ ہو جائے، جب اس کو کوئی فن آ جائے تو پھر پیسہ اس کے حوالے کر دو۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، یہ بھی مدنی معاشرے کا اصول ہے کہ وَأَوْفُوا اور وفا کیا کرو، پورا کیا کرو، بِالْعَهْدِ اپنے کیے گئے وعدوں کو۔ تو وعدے تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک اللہ کے ساتھ، ایک اپنی ذات کے ساتھ، اور ایک معاشرے کے لوگوں کے ساتھ۔ کتنے وعدے پورے کرو؟ سارے وعدے پورے کرو۔ اللہ کے ساتھ اس کی تابعداری والا وعدہ، اپنے ساتھ اخلاص والا، اور لوگوں کے ساتھ مروت والا جو وعدہ ہے اس کو پورا کیا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، ان العہد بے شک جو وعدے ہیں، کان مسئولا ان کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، ان کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ اور رسول اللہ نے منافق کی جو علامات بتائی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ نبھائے نہ، وعدہ توڑ دے۔ تو منافقت سے بچنے کے لیے یا تو وعدہ کرے نہ، اور وعدہ کرے تو پھر اس کو پورا کرے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بھی آج کے معاشرے کا ناپ تول بڑا مسئلہ ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، واؤ کا معنی اور، اوفو پورا پورا کرو، الکیلا اپنے ماپ کو، اپنے تول کو پورا پورا کرو۔ یہ بھی کس معاشرے کا اصول ہے؟ مدنی معاشرے کا، جو معاشرہ مکے کے بعد قائم ہونے جا رہا ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اور پورا پورا ماپو، اِذَا كِلْتُمْ جب کسی چیز کو ماپنے لگو، وَزِنُوا اور تولو،
بالقسطاس المستقیم، ایسے ترازو کے ساتھ المستقیم جو بالکل سیدھا ہو، اس ترازو کے ساتھ تولو. ذالک خیر و احسن تاویلا، ذالک خیر، یہی بہتر طریقہ ہے. جب ماپو تو بہتر ماپو، جب تولو تو بہتر تولو، یہی بہتر طریقہ ہے. اور اگلا جملہ بڑا پیارا ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، واو کا معنی اور احسن نہایت حسین ہے، تاویلا اپنے انجام کے اعتبار سے. اپنے انجام کے اعتبار سے بہترین ماپنا، بہترین تولنا بہت اچھا ہے. انجام کیا ہے؟ تم جس برائی کے موجد بن رہے ہو یہ تمہاری نسلوں تک چلی جائے گی، اس لیے اس کا انجام بہت برا ہوگا. آج تم کم ماپ اور تول رہے ہو، کل تمہیں اور تمہاری نسل کو بھی کم ماپ اور کم تول کے ملے گا. تو وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اس کا انجام جو ہے وہ بھی اچھا ہوگا اگر تم صحیح تولو گے. صحیح نہیں تولو گے تو اس کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوگا. پھر معاشرے میں اعتماد ختم ہو جائے گا. سارے رشتے کس پہ چلتے ہیں؟ اعتماد پہ چلتے ہیں. میاں بیوی کا رشتہ، رشتہ داروں کا رشتہ، ہر رشتہ اعتماد پہ چلتا ہے. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا کا یہ بڑا پیارا مفہوم ہے کہ اگر تم صحیح ماپو تولو گے رشتہ داریوں کو بھی اور ان کے حقوق ادا کرو گے تو یہ اپنے انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہوگا. انجام کیا ہے کہ جب 70 سال کے ہو جاؤ گے، بستر پہ پڑے ہوگے تو صرف کوئی پوچھنے کے لیے بھی آ جائے گا تو تمہارا جگر گردہ دل بڑا ہو جائے گا اور تمہیں سکون ملے گا. یہ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ہے. اچھا کرو گے معاشرہ اچھی بنیادوں پہ قائم رہے گا. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، یہ بھی آج میڈیا کے لیے اور ہم سب کے لیے جو وہ ٹاک شو سنتے ہیں 7 سے 12 بجے تک اور ہائپر ہوتے رہتے ہیں. قرآن نے بڑا پیارا اصول دیا، جو تمہاری فکر کو پریشان کر دے اور منتشر کر دے اس بات کے پیچھے بھی نہ پڑو. یقین کی بات کرو، یقین کے پیچھے چلو، وہ پانی میں مدانی نہ ڈالو ورنہ تمہاری فکر جو ہے وہ پراگندہ ہو جائے گی، تمہیں سوچنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. وَلَا تَقْفُ، واو کا معنی اور لا تقفو، پیچھے نہ پڑو، پیروی نہ کرو. مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس چیز کے پیچھے جس کا تمہیں علم نہیں ہے. جس کا علم ہے وہ بات کرو، جس کا علم نہیں ہے اس بات کے پیچھے نہ پڑو. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ دیکھیں بڑی قیمتی آیت ہے. اللہ فرما رہا ہے تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل، ہر چیز کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے گا. ان کو ٹھیک استعمال کیا یا نہیں؟ آنکھیں تم کہاں کھپاتے رہے؟ میں تو یقین مانے بڑا تانگ ہوں، میں الحمد ویسے بھی ٹی وی کے قریب جانے کا موقع ہی نہیں ملتا، تو لیکن یہ جو ٹاک شو ہیں شام کے 7 سے 12، یہ معاشرے میں بڑا جو ہے وہ ہائپر کریٹ کرتے ہیں. اگر اس کی جگہ پر نوجوان نسل کے لیے تربیتی کچھ چیزیں مینج کر لی جائیں تو شاید ہمارے معاشرے میں بہتری کی فضا آ جائے. اسی لیے معاشرے کا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ سیاست بن گیا. ایسے پتہ چلتا ہے کہ اس معاشرے میں سیاست کے علاوہ کوئی ٹاپک ہی نہیں، کیونکہ وہاں جتنے ٹاپکس ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ شاید کوئی ایسا دن نہیں ہے، کوئی ایسا چینل نہیں ہے جس میں 7 سے 12 رات کو پولیٹیکلی ٹاک شو نہ ہوتا. گفتگو ہو رہی ہے، گلاس مارے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے. چلیں ہوتی ہیں باتیں سیاست کی، لیکن کوئی 1 آدھ گھنٹہ آپ کے معاشرتی مسائل ہیں جو بہت زیادہ ہیں، آپ ٹریفک کے مسائل لوگوں کو سمجھا دیں. بچوں کی تربیت کے لیے کوئی اچھے کارٹون چلا دیں اسلامی، جن میں بچے جو ہیں وہ دین کی باتوں کو سیکھ لیں. عورتوں کے مسائل بیان کر دیں. میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے میں مذہبی اور فزیکلی کوئی کونسلنگ نہیں ہے. کسی بندے کو اپنی صحت کا احساس نہیں ہے، نہ بتایا جاتا ہے. ہم بھی مدرسے میں پڑھتے رہے، جو آیا کھا پی لیا، اس کو ابھی 37 سال کی عمر میں ہی بھگت رہے ہیں. باقی آپ لوگ بھی اسی کیفیت میں ہیں. کونسلنگ نہیں ہے ہمارے مدرسوں میں، کالجوں میں. ٹی وی کے اوپر باقاعدہ میڈیکلی پروگرام آنے چاہیے. تو میرا خیال ہے ہمارے معاشرے میں میڈیا بہتر کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن ہم ریسپونسیبل ہیں، جواب دہ ہیں. ان السمع، ان بے شک، السمع کان، سماعتیں یہ بھی اللہ کو جواب دیں گی، والبصر اور آنکھیں بھی، والفؤاد اور دل. اللہ نے ان کے ساتھ ڈیوائسز لگا دی ہیں جو سیو کر رہی ہیں ڈیٹا پورا. یہ قیامت والے دن USB لگے گی اور آنکھیں، کان اور دل، کلو اولائکا، یہ ساری چیزیں کانا ہوں گی انہو، ان کے بارے میں مسئولہ، سوال، یہ جواب دے ہوں گی اللہ کے حضور. دل بھی جواب دے گا، آنکھیں بھی جواب دیں گی، کان بھی جواب دیں گی. اس لیے بہت ذمہ دارانہ زندگی ہے جو اللہ ہمیں گزارنے کا حکم دے رہا ہے. اور آج ٹائم پاس کے لیے لوگ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، یا ٹائم نہیں پاس ہو رہا تو میں ادھر چلا جاتا ہوں، کو پکنک ہوگی، کو آگے پیچھے. باتیں ساری اسلام میں جائز ہیں لیکن حدود و قیود کے ساتھ، ریسپانسبلٹی کے ساتھ. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، یہ بھی مدنی معاشرے کا اصول ہے. سڑکوں پہ آنا جانا،
گلی محلے میں آنا جانا، بس تمہارے چلنے کا انداز بھی وہ ہو جو اللہ کو پسند آ جائے اور لوگوں کو بھی پسند آئے۔ وَلَا تَمْشِ، واو کا معنی اور لا تمشِ، نہ چلو، فی الارض زمین میں، مارحا اکڑتے ہوئے، اکڑ کر زمین پر نہ چلو، کیونکہ زمین اللہ کی ہے، تمہاری نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمہارا یہ اکڑ کے چلنا ساتھ والے کو کیا سبق دے گا، اس لیے تم اپنے عمل سے معاشرے کو غلط طرف لا رہے ہو، تم اکڑتے ہوئے نہ چلو۔ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، یہ تھوڑا سا طنز ہے اس کے اندر۔ اللہ فرما رہے تمہارا اکڑ کر چلنا زمین پھاڑ دے گا، یا تمہارا اکڑ کر چلنا تمہیں پہاڑوں کے برابر کر دے گا، نہیں، زمین زمین ہے، پہاڑ پہاڑ ہے، تم انسان ہو، تمہارا چلنا انسانوں کی طرح ہو۔ اِنَّكَ، بے شک تم، لن تخرق، چیر نہیں سکتے، الارض، زمین کو، تمہارا اکڑ کر چلنا زمین کو نہیں چیر سکتا۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، واو کا معنی اور، لن تبلغ، تم کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے ہو اپنی اکڑ کے ساتھ، الجبال، پہاڑوں کو، طولا، اپنی بلندی کے اعتبار سے، تم اکڑ کے چلو تو تم پہاڑوں کے برابر تو نہیں ہو سکتے ہو، نہ تم زمین کو چیر سکتے ہو، ایسے چلو جیسے اللہ چاہتا ہے۔ کُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا، کلو ذالک، یہ جتنی باتیں پیچھے بیان ہوئی ہیں، اب ہم اگر گننی شروع کر دیں تو وہ باتیں بہت پیچھے سے تھیں، ہمارے 2 مسلسل لیکچر پیچھے تھے، والدین کی تربیت، اولاد کی تربیت، یہ ساری باتیں، فضول خرچی، یہ کلو ذالک، یہ ساری باتیں جن کا ذکر پیچھے ہوا، کان سیئہ، ان کا جو برا پورشن ہے ان ساری باتوں کا، عند ربک مکروہا، یہ تیرے رب کے پاس مکروہ ہے، یہ تیرے رب کے پاس ناپسندیدہ ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر بھی ہمیں ایک ٹرم مل گئی، ہماری فقہ کی ٹرم ہے نا جی، فرض، واجب، سنت، مستحب، نفل، ان میں سے ایک ہے مکروہ، تو مکروہ بھی فقہا نے یہاں سے لیا ہے جو ناپسندیدہ ہو۔ مثلا نماز میں مکروہ کیا ہے، کھڑے ہیں نماز کے لیے، کبھی ادھر خارج کر لی، کبھی اپنی ٹوپی کو ٹھیک کر لیا، کبھی لباس کو ٹھیک کر لیا، کبھی ساتھ والے کو دیکھ لیا، یہ ساری باتیں ناپسندیدہ ہیں۔ کیوں ناپسندیدہ ہیں؟ کہ وہ جو یکسوئی اور کنسنٹریشن ہے اللہ اور اس کے احکامات کی طرف، وہ نماز میں فوت ہو جاتی۔ تو یہ سارے اصول کیا ہیں جی؟ مدنی اصول، وہ معاشرہ جس میں ہم رہتے ہیں یہ اس کے اصول ہیں۔ دیکھیں جی، ہمیں اپنی جان کی پرواہ کوئی نہیں ہے نوجوان نسل کو، جو بچہ ون فیلنگ کر رہا ہے، جوانی مستانی ہے، لیکن ہم اس کو تھوڑا سا سکھا تو دیں کہ بیٹا سب سے قیمتی تمہاری جان ہے، بس اس طرح کی کیفیتیں ہو جائیں تو کھیل کود ہو، ہاکی ہو، فٹ بال ہو، کشتی ہو، ریسلنگ ہو، کوئی مسئلہ نہیں، یہ انسانی صحت کے لیے بہتر ہے، اس کا جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ بھی ہو جائے گی، لیکن ایسا کام جس میں جان چلی جائے اور ساری عمر کے لیے وہ جو ہے وہ معذور ہو جائے، آپ ایمرجنسی چل کے دیکھیں، بچوں کے موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ سے بھری پڑی، تو یہ کمی ہے اس بات کی کہ یہ باتیں جو ہے وہ سکھائی نہیں گئیں۔ یہ ہمارے مدنی معاشرے کے اصول ہیں جی۔ 38 نمبر آیت مبارکہ تک اسی بات کو مزید انشاءاللہ آگے بڑھایا جائے گا اس صورت میں۔ اللہ ہمیں قرآن کے مزاج کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔